حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جسمانی امراض کے لیے تو بہت ریسرچز ہوتی ہیں، طبیب ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، ڈائگنوسس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ، ایکس ریز اور جانے کون کون سے ٹیسٹ. لیکن جن روحانی امراض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کے بارے میں لوگ کیسے لابلد رہتے ہیں. اور آپ خود سوچئے، جو خود ترسی کی وجہ سے اپنی روح کو زخمی کر بیٹھا ہے، جو خود غرضی کی وجہ سے اپنی روح کو لہو لہان کر لیتا ہے، جو اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے اپنے دل کو ہر خیر سے محروم کر بیٹھتا ہے، جو ناراضی اور غصے کی وجہ سے اپنا دل ہی جلا بیٹھتا ہے، وہ روح جو زخم ہے، لہو لہو ہے، اس کا کوئی ڈائگنوسس ہی نہیں کرتا. بس بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اسپرچل ہیلنگ کے لیے. پھر یہ روح کے زخم کیسے بھر جائیں؟ صبر کوئی ظاہری چیز تو ہے نہیں، صبر کوئی غذا تو ہے نہیں کہ آپ اس کو پلیٹ میں ڈالیں اور کھا لیں. ہمارے یہاں تو صبر اسی کو سمجھتے ہیں، الفاظ پڑھو، یاد کر لو اور الفاظ بولو اور الفاظ پہ ڈسکشن کر لو اینڈ دیٹس اٹ. تو صبر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، صبر کا تعلق دراصل ہمارے قلب کے ساتھ ہے. صبر دل کی عبادت ہے. اسی عبادت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، صبر سے مدد لینے کا اور نماز سے مدد لینے کا.